بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ ٹیچرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اجمل خان ہے، اور جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا جو ایکس پرنسپل تھا اس کی پوسٹنگ ہو گئی ہے، اور اس کی جگہ یہ رسپانسبلٹی مجھے دی گئی ہے. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اور میری یہی اسٹرگل ہوگی کہ اس ادارے کو ہم ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن آف دس ریجن بنائیں. اور میرے خیال میں اس کو ہم ایزیلی بنا بھی سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو ایک کوٹیشن کا ریفرنس دیتا ہوں کہ نتھنگ از ہارڈ فار اے بلنگ ہارٹ اف یور انٹینشن از اسٹرانگ. اگر آپ کے ارادے مضبوط ہو تو میرے خیال میں دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کو ہم کر ہی نہیں سکتے. لیکن اس کو کرنے کے لیے ایک پرسنلی اگر میں ایز اے انڈیویجول اس ٹارگٹ کو میں اچیو نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے آپ سب کی جو ہے کوآپریشن اور کوآرڈینیشن دیٹ از ویری نیسیسری. دیکھو، جس طرح ایک ریاست ہوتی ہے اور اس میں 3 اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جس کو ہم جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کہتے ہیں، انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ. اگر ان 3 اسٹیک ہولڈرز کے درمیان کوآرڈینیشن ہو تو ریاست بہتر انداز میں اپنا جو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر انداز میں ڈیلیور کر سکتی ہے. اور ان میں اگر کوآرڈینیشن نہ ہو تو پھر وہ سسٹم جو ہے وہ اچھے انداز میں چل نہیں سکتا. سیم لائک اس کی ایگزامپل جو ہے نا ایک انسٹیٹیوشنز کی ہے. ہمارے انسٹیٹیوشن میں بھی 3 اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس، پیرنٹس اور ٹیچرز ہیں. اگر ان 3 اسٹیک ہولڈرز کے درمیان کوآرڈینیشن ہے، ان کے درمیان روابط ہے، تو میرے خیال میں کوئی بھی ٹارگٹ ہم ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان 3 اسٹیک ہولڈرز کے درمیان کوآرڈینیشن نہ ہو تو ہم کبھی بھی اپنے گولز کو اور اپنے آبجیکٹیو کو کسی بھی صورت میں ہم حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے میں ان 2 اسٹیک ہولڈر جو ابھی میرے سامنے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ میرے آفس کے دروازے جو ہے وہ ہر وقت آپ کے لیے اوپن رہیں گے. کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو، بینگ اے ٹیچر یا بینگ اے اسٹوڈنٹ، آپ ڈائریکٹلی میرے آفس آ سکتے ہو اور مجھ سے وہی پرابلم ڈسکس کر سکتے ہو. انشاءاللہ I will try my best کہ ان مسائل کو میں حل کر سکوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک تھرڈ جو اسٹیک ہولڈر ہے جو والدین ہیں، وہ بھی میں بچوں کے ریفرنس سے میں آپ سب کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے والدین سے کہہ دیجئے گا کہ اگر آپ کو آپ کے بچوں کے ایجوکیشن کے بارے میں کوئی بھی آپ کی کوئی ریزرویشن ہو، کوئی بھی آپ کی آبزرویشن ہو، تو آپ ضرور آئیں، میرے آفس وزٹ کریں، وہ ان سے ڈسکس کریں. تو جب والدین کی ڈائریکٹ یہاں پر انوالومنٹ ہوگی تو ہم اس سسٹم کو بہتر بنا سکیں گے. اگر والدین کی اس کی انوالومنٹ نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ اس پروسیس میں شریک نہ ہو، تو پھر ہم اپنے گولز کو اور ہم اپنے آبجیکٹیوز کو کسی بھی صورت میں حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اس میں ہمارے پاس پھر ہارڈلز اور رکاوٹیں ضرور ہوں گے. تو اس میں آپ سب لوگوں کی کوآپریشن کی ضرورت ہے. میں نے جس طرح میں آیا تھا اور میری ایک سوچ تھی، یا جس طرح ایک رومرز تھا اس ادارے کے بارے میں، یہاں کی ٹیچرز کے بارے میں، تو I have seen that very different. میں نے بہت ڈفرینٹ پایا. آپ لوگوں کو یقین کیجیے گا، بچوں میں ایک اسپرٹ ہے، اس میں ایک بولڈنس ہے، اس میں بات کرنے کا ایک جذبہ ہے. اور ایک اور بہت ضروری بات ہے کہ بچے جو ہے نا ویری وہ ریسپیکٹفل ہے، بہت ریسپیکٹڈ ہے، ریسپیکٹ کرنے والے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا، کیونکہ ہمارے ایف جی آئی میں زیادہ تر مسئلہ ڈسپلن کا ہوتا ہے، لیکن یہاں بچوں کو بھی میں نے دیکھا بچوں میں آگے بڑھنے کی ایک صلاحیت ہے، وہ بڑھنا چاہتے ہیں. اس کو ہم نے تھوڑا سا موٹیویٹ کر کے ان کو ان کے گولز بتانے ہیں، ان کو اپنے ٹارگٹس ان کو بتانے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ادارہ ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن بن سکتا ہے. اس طرح سیم لائک میں ٹیچرز کے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، میں نے مختلف انسٹیٹیوشن میں بینگ اے پرنسپل میں نے کام کیا ہے، اور کراچی کے انسٹیٹیوشن میں بھی، بلوچستان میں بھی، سوئی میں بھی ایز اے پرنسپل رہ چکا ہوں میں 2014 سے لے کر 2018 تک. تو وہ انوائرمنٹ بھی میں نے دیکھا ہے. لیکن یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان میں جو پیشنٹ ہے، جو صبر ہے، اور ان میں جو جذبہ ہے، دیٹ از ویری ڈفرینٹ. میں یہ کہوں گا کہ وہ کراچی شہر کے جو ہمارے وہاں پر جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے، ان سے بھی ہمارے یہاں کے ٹیچرز کو میں نے بہترین انداز میں آبزرو کیا، اور اس میں ایک جذبہ ہے بچوں کو پڑھانے کا. تو میرے خیال میں اگر ہم سب مل کر ایک مطلب ہماری ایک انٹینشن ہو کہ ہم ان بچوں کے لیے ہم کام کریں، تو میرے خیال میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. ہم اس ادارے کو ایک بہترین انسٹیٹیوشن بنا سکیں گے، اور یہ سارے جو ہے نا ہم مل کر جو ہے
اس کو اپنے ٹارگٹ کو ایزیلی اچیو کر سکیں گے. باقی بچوں کو انشاءاللہ ٹائم بائی ٹائم انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے, ان کو اسمبلی میں بھی بتائیں گے. سب سے بنیادی چیز ہے کہ ڈسپلن ہے, کلینلینس ہے, یہ بہت ضروری ہے. اگر کسی بچے کے اندر ڈسپلن ہو تو وہ زندگی میں ضرور کامیاب ہو سکتا ہے, اس کے لیے کوئی ہرڈلز نہیں ہے. وہ ڈسپلن کلاس روم میں بھی ہونی چاہیے, وہی ڈسپلن جو ہے انسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہونی چاہیے, اور وہی ڈسپلن گھر کے اندر بھی ہو. تو میرے خیال میں ان بچے کو کوئی بھی ان کے جو گولز ہے یا ان کے جو ٹارگٹس ہے وہ ان سے نہیں رک سکتا. آپ ضرور اپنے ٹارگٹس کو حاصل کرو گے. دوسری بات ضروری یہ ہے کہ ہم ٹائم کی رسپیکٹ کریں. کہتے ہیں کہ ٹائم از اے گریٹ ٹیچر بٹ اٹ آلویز کل اٹس اون اسٹوڈنٹ. اگر ہم ٹائم کی رسپیکٹ کریں, ٹائم کو ہم صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں, تو میرے خیال میں ہم اپنے ٹارگٹ کو اچھے انداز میں حاصل کر سکتے ہیں. وہ ایز اے ٹیچر کے لیے بھی ٹائم رسپیکٹ اور ٹائم کو اچھے انداز میں یوٹیلائز کرنا یہ ٹیچرز کے لیے بھی ضروری ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ضروری ہے. تو میرے خیال میں ہم اپنے ٹارگٹ کو ایزیلی اچیو کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ڈریم بگ, آپ جو ہے نا آپ کے بڑے بڑے خواب ہونے چاہیے. آپ یہی بچے ہیں, انشاءاللہ آپ کل کے اسسٹنٹ کمشنر ہو, کل کے آپ ڈپٹی کمشنر ہو, کل آپ کے آرمی آفیسر ہو, یہ آپ ہی لوگ ہوں گے, آپ ہی بچے ہوں گے. ابھی میں آپ کو ایک جی آئی کی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ہمارا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ بھی ایف جی آئی کے ایسی ڈیسک پہ پڑا ہوا بچہ ہے. اگر میں آپ کو اس سے پہلے ہمارا جو پریزیڈنٹ تھا ڈاکٹر عارف علوی, تو وہ بھی جو ہے وہ ایف جی پبلک اسکول کراچی کینٹ کا ایک اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے, ہماری جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے, وہ سب سے ایکسٹرا آرڈنری ہے, بیسٹ بھی ہے, ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہے. اور اس انداز میں انشاءاللہ آپ کل بھی جو ہے کوئی آفیسر آپ ایزیلی بن سکتے ہو. آپ اپنے جو آپ کا گولز ہے, ٹارگٹ ہے, آپ کا ڈریم ہے, وہ آپ ایزیلی حاصل کر سکتے ہو. کوئی بھی کام جو ہے نا دنیا میں مشکل نہیں ہے. تو میں آپ کا زیادہ ٹائم مزید نہیں لینا چاہتا, کیونکہ گرمی بھی ہے اور بچے بھی جو ہے وہ ڈسٹرب مطلب ٹائرڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈائریکٹلی میری کمیونیکیشن ہوگی. ونس اگین آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ. اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو, وہ ٹیچرز ہو, اسٹوڈنٹس ہو, آپ اپنے پیرنٹس کو بھی بتائیں, ڈائریکٹلی آئے, وہ پرابلم میرے ساتھ ڈسکس کریں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس مسئلے کو حل کیا جائے بہت ایزیلی. ویسے تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.